الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الفیل کا تعارف اور سیاق و سباق سے اس کا ربط کیا ہے وہ اختصار کے ساتھ آپ سماعت فرما چکے۔ آج کے درس قرآن کریم میں وہ جو تاریخی واقعہ اور تاریخی حقیقت سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ یمن کا جو دارالخلافہ صنعا تھا، وہاں پر ابرہہ نامی ایک عیسائی حبشی نے گرجا تعمیر کیا اور بہت بڑا گرجا تھا، حتیٰ کہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی جو چوٹی تھی نا، اس کو جب دیکھنے کے لیے سر اوپر کرتے تھے تو لوگوں کے سر کی کیپس اور ٹوپیاں گر جاتی تھیں، اتنا اونچا اس نے یہ گرجا تعمیر کیا۔ اور ساتھ ہی اس نے اس کی جو مقصدیت ہے وہ بھی بیان کی کہ گرجا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا ابرہہ کہ لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے اس گرجا گھر کا حج کریں، اور اس نے اناؤنسمنٹ بھی کروا دی۔ اس کا یہ جو ارادہ تھا، یہ جو عزم تھا، اس کے بارے میں جب اہل عرب کو آگاہی حاصل ہوئی تو پھر کچھ لوگوں میں نفرت کی اور کہہ لیں کہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مختلف روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس جو گرجا گھر ہے اس میں آگ لگا دی کچھ لوگوں نے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہاں پر فضلہ کیا اور اس کی دیواروں پہ جو ہے نا اس کو مل دیا۔ بہرحال کوئی بھی سبب ہو ان دونوں میں سے، ابرہہ کو جب یہ پتہ چلا، پھر اسے بتایا گیا کہ یہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو خانہ کعبہ کے خادمین ہیں، تو ابرہہ نے پھر یہ اپنے غصے میں آ کر، اپنے تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ میں معاذ اللہ اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ چنانچہ انتقام کی آگ میں بھڑکتا ہوا، حسد اور تکبر سے لبریز یہ ابرہہ بہت بڑا لشکر لے کر معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلا۔ اب جب رستے میں اہل عرب کو پتہ چلا کہ یہ ابرہہ اس نیت سے، اس عزم سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کا لشکر اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا، بلکہ جن لوگوں نے مقابلے کی کوشش کی یا تو اس نے ان کو مار دیا یا ان کو قید کر لیا اور جنگی قیدی بنا کر ساتھ لے کر چل پڑا۔ ان میں نفیل بھی تھا اور بھی ذو نفر بھی تھے، اس طرح اور لوگ تھے۔ بہرحال مختصر یہ کہ ابرہہ آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ وادی مغمس یا وادی محصر میں آ کر اس نے جو ہے نا وہ ڈیرا لگایا اور اپنے لوگوں کو بھیجا۔ وہ جب بکھرے تو وہاں قرب و جوار میں ان کو وہ جانور نظر آئے، حضرت عبد المطلب کے جن میں 200 جانور تھے، ان سب کو پکڑ کر اس کے جو کارندے تھے وہ لے آئے۔ پھر حضرت عبد المطلب کے پاس اس نے اپنا ایلچی بہرحال بھیجا، وہ آئے، ملاقات ہوئی، تو جب ان کو دیکھا نا اس نے، ابرہہ نے، تو ان کی شخصیت بڑی باروب تھی، سفید رنگ تھا، اونچا قد کاٹ تھا، بڑی باروب شخصیت تھی۔ دیکھ کر اس نے ان کو بڑا احترام دیا، عزت دی، بلکہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھا، اور اس کا جو ہے نا وہ ترجمان، سپوکسمین ساتھ ہی تھا۔ پوچھا ہاں بھئی کدھر آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، اور انہوں نے یہی کہا کہ جی میرے 200 اونٹ تمہارے کرندوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ تو ابرہہ کو حیرت ہوئی اور اس نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ بھئی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں تمہارے اس معبد کو، تمہاری عبادت گاہ کو، جو سب سے عظیم عبادت گاہ ہے تمہارے نزدیک، میں تو اس کو گرانے آیا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید تم اس کے حوالے سے کوئی بات کرو گے، لیکن تم نے اپنی معبد اور عبادت گاہ کی بات کرنے کی بجائے اپنے اونٹوں کی بات کر دی ہے۔ تو عبد المطلب نے بڑی پیاری بات کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جان حضرت عبد المطلب، انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے جانور مجھے دے دو، وہ گھر جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ حضرت عبد المطلب، ان کا یہ جملہ بڑا پیارا تھا، لیکن اس کو سن کر اس کا تکبر جو ہے نا وہ اور بھڑک اٹھا ابرہہ کا، اور خاموشی اختیار کرنے کی بجائے یہ اس پر سوچتا، اپنے جو ہے نا وہ جو اس کا عزم تھا اس کے بارے میں پھر ریویو کرتا،
یہ کرنے کی بجائے اس نے تکبر میں اور بڑھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آج تو معاذ اللہ مجھے اس گھر کا رب بھی نہیں روک سکتا۔ یہ بڑا متکبرانہ جملہ تھا۔ بہرحال عبد المطلب آئے اور اس کے بعد اپنا سامان لیا، اس کی وارننگ کے مطابق انہوں نے مکہ مکرمہ خالی کیا۔ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کو جب چھوڑنے لگے تو پھر انہوں نے دعائیں کی، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو تو اپنے اس گھر کی حفاظت فرما۔ اپنی بے بسی کا اظہار کیا، روئے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا میسج ہے، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، لیکن عبد المطلب نے کسی اور کے آگے التجائیں نہیں کی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں کی، التجائیں کی کہ یا اللہ انسان اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے، تو ہی اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ یہ ابرہہ کا عزم تیرے سامنے واضح ہے، اس کا ارادہ واضح ہے، جو نیت لے کر آیا تیرے سامنے ہے، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر پہاڑوں پر چلے گئے اور ادھر سے پھر ابرہہ نے اسی عزم سے اپنے ہاتھی کو اٹھایا، دوسرے 12 کوئی کہتے ہیں 12 ہاتھی تھے یا 8 تھے، ابرہہ ان کو لے کر آیا۔ تو بہرحال اب جب وہاں سے ہاتھی کو اٹھانے لگے تو محمود نامی ہاتھی جو تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں چلتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نفیل نے اس کے کان میں یہ کہہ بھی دیا تھا کہ دیکھ یہ بڑے برے ارادے سے آیا ہے، تو آگے نہ بڑھنا۔ کسی اور طرف اگر اس کو چلاتے تھے تو وہ جو ہاتھی تھا دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف وہ پیش قدمی نہیں کرتا تھا۔ اسی وہ کیفیت میں تھے۔ نفیل ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہاتھی کے کان میں یہ بات کر کے، تو اتنی دیر میں پھر وہ پرندے آئے، فضا میں آئے، نظر آئے، تو پھر وہ پرندے کہتے ہیں ان کے ہاتھ، ان کے پنجوں میں جو ہے وہ ماش کے دانے کے برابر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے کنکرے تھے، پتھر تھے، وہ پھینکتے تھے تو ان کو وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو اس طرح اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کا گھر گرانے آئے تھے، مسمار کرنے آئے تھے، نشان عبرت بنا دیا۔ یہ منظر مکہ والوں نے دیکھا، یہ منظر نفیل نے دیکھا، قریش والوں نے دیکھا، اور اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا۔ دیکھیں نا انداز، دیکھیں قرآن کا اپنا ایک معجزانہ انداز ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کر دیا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے ٹیچرس پلان کو اللہ نے ضائع نہیں کر دیا تھا۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینکتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بج کی طرح بنا دیا۔ تو وہ لوگ جو شاعر اللہ کا احترام نہیں کرتے اور تکبر میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی حاکمیت کا پیغام بھی اس واقعہ سے ملتا ہے۔ اللہ قادر ہے، وہ اپنے شاعر کی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ باقی اس واقعہ سے جو اسباق ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس واقعہ سے، اس صورت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم۔